بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیب اگر خالی ہے تو 11 دن سورہ الکہف پڑھ لیں۔ غربت کا شکار ہیں، بے روزگاری ہے، کوئی راستہ نہیں بن رہا، جیب خالی ہے، پاؤں بھاری ہیں، قدم زمین پر نہیں رکھے جا رہے، ایسے کچھ حالات اگر آپ فیس کر رہے ہیں تو صرف 5 وقت نماز اللہ سے توبہ کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد سورہ الکہف اول آخر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق کے معاملات کو بہتر کر دے گا، خالی جیب بھر دے گا اور آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اسٹیٹ اوے سورہ الکہف کا یہ عمل میں نے بتا دیا آپ کے رزق کی بہتری کے لیے۔ کوئی زیادہ لمبی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سورہ الکہف کو جمعے کے دن پڑھنے کا حکم ہے، اس کی خیر و برکتیں بہت ہیں، حفاظت کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ رزق کے معاملے میں اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو ایک بار اول آخر درود شریف 3 بار پڑھ لیں، 11 دن تک اس کو کرتے ہیں اکیلے بیٹھ کر مصلی پر پاک صاف ہو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اور یہ آپ 11 دن عمل کر لیں۔ اگر آپ کی جیب خالی ہے تو انشاءاللہ بھر جائے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی آسرا نہیں بن رہا، کوئی سہارا نہیں ہے، تو اللہ سب سے بڑا سہارا اور آسرا ہے۔ انسان کے نصیب میں جو رزق، اس کے مقدر میں جو پیسہ، جو دولت لکھ دی جاتی ہے وہ اسے مل کر رہتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ ہم اپنی عجلت، جلد بازی کی وجہ سے اس دولت کو، اس پیسے کو شارٹ کٹ طریقے سے حاصل کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو وہ حلال کا پیسہ جو ہمارے پاس آنا ہوتا ہے وہ حرام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں اس وقت تک کا کہ جب اس کے نصیب میں وہ لکھا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو ہے سرگزشت میں اپنی لکھتے ہیں، اپنی سوانح کے اندر اپنی کہانی جو انہوں نے بیان کی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ان کا جو ہے وہ قیام تھا اور وہ اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور بہت تنگ دستی کے حالات تھے، بہت یعنی کھانے پینے سے تنگی تھی۔ یہ عرب کی بہت پرانی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حرم سے نکلا تو ان کو راستے میں نا ایک سنہری سی تھیلی جو ہے وہ پڑی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، دیکھا تو اس کے اندر کوئی بہت قیمتی موتیوں کا ہار سا تھا اس کے اندر۔ خیر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی شخص نظر نہیں آیا تو انہوں نے کہا چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ ہار لے کر گھر چلے آئے۔ اس کے بعد جب پھر نماز کے لیے نکلے تو وہ وہاں پر جو ہے ایک شخص جو ہے بار بار بآواز بلند کہہ رہا تھا کہ کسی نے میرا ہار دیکھا ہے، میری ایک تھیلی گری تھی۔ اس نے اس شخص کے پاس وہ گئے اور کہتے ہیں میں اس شخص کو میں نے کہا کہ وہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں ان کو گھر لے آیا اور وہ تھیلی کی امانت ان کے حوالے کی۔ وہ حاجی جو آیا ہوا تھا اس نے ان کو انعام کرام دینا چاہا، بڑا شکریہ ادا کیا تو شیخ صاحب نے یہ فرمایا، یہ کہا کہ بھائی میں نے اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے تمہیں تمہاری امانت واپس کی ہے، تم میرا اجر کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے بہت زور لگایا لیکن نیک آدمی تھے، ڈٹ گئے کہ نہیں تم سے نہیں لینا، آس تو اللہ سے لگائی ہوئی ہے نا۔ تو انہوں نے اس کو ایز اٹ از وہ مایوس کر کے بھیج دیا، کچھ انعام نہیں لیا۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا نا تو میں سفر پر نکلا تو کشتیوں کا دور تھا ان دنوں، تو کہتے ہیں کہ کشتی میں ہم سوار ہو کے جب میں نکلا تو وہاں پہ طوفان آیا راستے میں اور سب کشتی والے ڈوب گئے۔ میں مجھے تختہ سا مل گیا اور اس کے اوپر تیرتا ہوا میں ساحل پہ آ گیا۔ تو کہتے ہیں وہاں پر کچھ وہ ایک ایسا ہی قصبہ تھا جہاں مسلمان لوگ تھے۔ میں نے جب جا کے ان سے اپنا حال بتایا اور بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مکہ معظمہ میں خدمت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں، تو اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان سے کہا کہ آپ یہ مسجد جو ہے اس کا سنبھالیے اور سلسلہ کیجئے۔ اس وقت میں ایسے انتظامات نہیں ہوتے تھے کہ ایک آدمی اگر بھٹک گیا تو دوسری ایک فلائٹ مس ہوگی تو دوسری فلائٹ پکڑ کے واپس آ جائے۔ وہاں پھر قافلے نکلتے تھے کئی مہینوں کے بعد، سالوں میں ایک دفعہ، تو پھر وہ اس میں انہوں نے کہا چلیں پھر آپ کو چلے جائیے گا۔ لیکن وہ جب وہاں پہ انہوں نے وہ بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دی، مسجد سنبھال لی، جو ان کا کام تھا۔ یہ سارا واقعہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو سنا اس لیے رہا ہوں
کہ یہ رزق کے بارے میں جو لوگوں کے کنسیپٹ ہے نا وہ ذرا کلیئر ہو جائیں کہ اللہ جب دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے کسی چیز پر نام تو وہ اس کا صلہ بہت بہتر عطا کرتا ہے. اگر آپ اللہ کے اوپر یہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ بہت بہتر ہے, اللہ پہ ہی پورا, ہمارا توکل ہی تو اسٹرانگ نہیں ہے بیسیکلی, جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. تو ایسے واقعات سے نا انسان کے ایمان میں پختگی آتی ہے, ایمان میں توانائی آتی ہے, تھوڑی سی طاقت ملتی ہے کہ نہیں اگر اس مسلمان کے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے تو میں بھی تو مسلمان ہوں, میرا بھی تو وہی رب ہے, تو مجھے صرف اپنے آپ کو اس طرح کے توکل میں سٹرونگ کرنا ہے. اس وجہ سے یہ واقعات بتائے جاتے ہیں, ورنہ کہانی یا سٹوری ٹیلنگ کا کوئی شوق نہیں ہے. کہ کتنی طبیعت بھی میری صحیح نہیں پھر بھی بنا رہا ہوں, آپ پہ احسان نہیں ہے بھائی, میرا اپنا شوق ہے. اچھا جی, وہ قصہ مؤثر وہ ان کو وہاں پہ کچھ 6-8 مہینے جب گزرے نا, تو ایک دن وہ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کا ایک بہت امیر آدمی تھا, وہ حج کرنے گیا تھا, تو اس کے بعد وہ آیا تو اس کی وفات ہو گئی. اب اس کی ایک بیٹی ہے, ہمیں آپ سے بہتر کوئی بندہ نہیں نظر آتا, آپ اس سے شادی کر لیں. آپ نے سوچا, انہوں نے کہا گھر ٹھکانا تو کوئی ہے نہیں, چلو میں شادی کر لیتا ہوں, میرا گھر بار بن جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نکاح کر لیتا ہوں. انہوں نے ان کے ساتھ اس کی شادی کر دی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس دلہن کا جو ہے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے گلے میں وہی سچے موتیوں کا ہار تھا جو انہوں نے اس حاجی کو واپس کیا تھا. تو وہ ہار جو ہے وہ ان کو بابا اس دلہن کے ملا, اور وہ ساری جو دولت جائیداد تھی وہ سب, جو اس میں سے کچھ وہ انعام کے لیے دیتا وہ سارا ان کو مل گیا. تو انہوں نے اس لڑکی سے پوچھا یہ ہار, اس نے کہا میرے والد صاحب حج پر گئے تھے تو وہاں پر یہ ہار انہوں نے لیا تھا میرے لیے. یہ ہار کی بھی بڑی کہانی ہے, گم ہو گیا تھا ان سے, لیکن پھر ایک نیک شخص نے واپس کیا. میرے بابا نے ان کو بہت انعام دینے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانے. تو پھر یہ تھا کہ میرے بابا اکثر کہا کرتے تھے اگر وہ شخص مل جاتا تو وہ تمہارے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوتا. تو بس یہ ساری واقعہ ہے. تو شیخ صاحب نے ان کو بتایا کہ وہ شخص میں ہی ہوں جس نے یہ ہار آپ کے والد صاحب کو واپس کیا تھا. تو سبحان اللہ, بات یہ ہے کہ اللہ پاک نا اس طرح سے رستے بنا کے, اس طرح سے وسائل بنا کے آپ کو جس طرح دے رہا ہوتا ہے. اب یہ مصلحت کیا تھی, لیٹ سپوز اگر اس ٹائم کے اوپر بھی وہ کچھ انعام و کرام لے لیتے تو ان کے لیے رائٹ تھا, کوئی اس پہ غلط بات نہیں تھی. لیکن انہوں نے صبر کیا, انہوں نے کہا کہ میرا اللہ مجھے بہتر اجر دے گا, میں اس انسان سے کیوں لوں, میرا رب مجھے بہتر اجر دے گا. اور ان اپنے ایمان پر جب وہ قائم رہے اور اٹل رہے تو پھر اللہ پاک نے ان کو اجر اس سے زیادہ بڑھا دیا. یہ واقعہ پہلے میں وظیفہ آپ کو شروع میں بتا چکا تھا, بہت سے لوگ اسی کے بعد ویڈیو سکپ کر گئے ہوں گے, لیکن جس نے بھی یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھی ہے تو وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی کہ کچھ بھی دیکھیے, کبھی بھی ہاتھوں, وہ کہتے ہیں نا کہ چٹکی بجاتے کچھ نہیں ہوتا, ہر کام میں محنت درکار ہے. دین کے کام میں بھی صبر اور محنت اور استحکام, استقلال, ثابت قدمی کی ضرورت ہے. جلد بازی میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 منٹ میں سب چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اللہ پاک کی, جب آپ اللہ کے قرب کے لیے جاتے ہو, اس کے راستے میں قدم بڑھاتے ہو, تو وہ آزمائشیں ڈالتا ہے کہ بھی یہ کیا اس پختہ بھی ہے یا صرف یہ بس چند دن میں ایک مطلب وہ کرنے آیا. تو اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا. آپ اپنے طریقے سے, ایک بچی تھی, ہے بلکہ, تو اس نے ایک مسئلہ مجھے بیان کیا. وہ بہت زیادہ درود پاک پڑھتی ہے اور کثرت سے 1.25 لاکھ اس نے کر لیا یا ہونے والا ہے اس کا. بہت نیک ہے, بہت نمازی ہے. اس کا ایک مسئلہ تھا, میں نے اس کو تسبیح بتائی تو 1 ہفتہ گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ شاہ صاحب ابھی کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اس کو کہا اب مجھ سے دوبارہ بات نہ کرنا, صرف یہ کرتے رہو اور چپ کر کے بس دیکھتے رہو. ابھی میرے خیال میں اس کو 2 ہفتے گزرے ہیں اور انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ شاہ صاحب میرا پہلے سے بھی بہتر سارا سلسلہ ہو گیا, کام بہت اچھا ہو گیا. بات یہ ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا, وہ بھی شاید یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی تو ان کو مجھے خوشی ہے بیٹا کہ آپ کا کام ہوا. اسی طرح سے ہوتا ہے, جلد بازی کچھ نہیں ہوتی کسی چیز کے اندر. ہم نے اپنے کاموں کو خود بگاڑا ہوا ہے. جب سنوارنے لگتے ہو نا, جب دھاگا الجھانے میں دیر نہیں لگتی, لیکن جب اس کو سلجھانا پڑتا ہے نا تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے بھائی. تو صبر تحمل سے اس چیز کا مظاہرہ صبر کا کیا کریں. کام ہو جاتے ہیں, تھوڑا وقت لگتا ہے تو, لیکن انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اپنے رب سے بالکل پر امید رہنا چاہیے. اللہ سب چیزیں بہتر کر دیتا ہے. زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.